میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے جسے امت کبھی بلا نہیں سکتی۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی۔ شروع میں یہ پولیٹیکل اختلاف تھا، آج یہ عقائد و نظریات کا بھی اختلاف بن گیا۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ میری محبت میں افراط کے سبب جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ فضائل صحابہ میں ایک اور حدیث موجود ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بنیاد بنا کر دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، دوسرے میری نفرت میں غلوب کر کے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ ام عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ کے جستے اطہر پر کالے رنگ کی چادر تھی۔ پہلے حضرت حسن علیہ السلام آئے، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر حضرت حسین علیہ السلام آئے، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئیں، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر مولا علی آئے شیر خدا علیہ السلام، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے اس کے اوپر چھڑی ماری۔ پاس حضرت انس بن مالک کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اے بدبخت، حسین ابن علی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مولا علی کے ساتھ سفر پہ تھے، سفین کی طرف جاتے ہوئے نینوا کے قریب پہنچے تو مولا علی نے پکار کر فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے قریب رک جانا۔ میں نے عرض کی، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے کہ آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ حسین ابن علی کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، بس اسی وجہ سے میں اپنے آنسو پر قابو نہیں کر رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ پریشان تھے، چہرہ آلود تھا، بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں بوتل تھی، آپ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، پھر اسی دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا جس دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر وحشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، پوچھا، وحشی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاتل حمزہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی، تیرا ایمان قبول ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ اس کا ایمان بھی قبول کر لیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قاتل حمزہ کا دکھ موجود تھا۔ آپ نے کہا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ساری زندگی اپنی شکل نہ دکھا مجھے؟ پھر پوری زندگی وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کیا۔
المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے، میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسرے میرے اہل البیت، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر دو درختوں کے درمیان نماز ظہر ادا فرمائی، پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، پھر صحابہ سے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر سب سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر فرمایا من کنت مولا فاذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر روح کو تخلیق دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اے علی، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا، منافق تو تجھ سے بغض رکھے گا۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ کے ساتھ قیامت والے دن اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ کا ایک قول ملتا ہے دیوان شافعی میں، فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشد الثقلان انی رافضی، اگر بالفرض آل محمد سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، اے جن و انس میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں رافضی۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مشکات شریف کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، حسین میری اولاد میں سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔